السلام علیکم۔ جوہن مینارڈ کینسے نے ایک بار کہا کہ انسانوں کو جس طرح کرنسی فراڈ کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے، اس طریقہ کار کے بارے میں 10 لاکھ انسانوں میں سے ایک کو بھی پوری طرح پتہ نہیں کہ کیسے انہیں لوٹ مار کے ذریعے جدید ترین طریقوں سے کنگال کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے صرف 8 انسانوں کے پاس پوری دنیا کے آدھے انسانوں جتنی دولت ہے؟ یعنی ان لوگوں نے اس زمین کی ہر چیز کو بغیر ہاتھ پیر ہلائے خرید لیا ہے، اور جب چاہیں اس دنیا کے تمام انسانوں کو ان کے گھروں سے، ان کی سواریوں سے، ان کے کارخانوں فیکٹریوں سے محروم کر کے، حتیٰ کہ ان کے پہننے کے کپڑے اور جوتے بھی چھین کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان انسانوں نے صرف کاغذ کی پرچیوں کے ذریعے اس دنیا کے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کے خزانے چھین کر اپنے پاس جمع کر لیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے ان کی اصل کرنسی سونا بٹور کر ان کے ہاتھوں میں ردی کے کاغذ کے بیکار ٹکڑے پکڑا دیے گئے ہیں، اور وہ انسان جن کو فراڈ کے ذریعے کاغذ پکڑا دیے گئے ہیں، وہ ان کاغذوں کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس زمین پر رہنے والے چند چالاک ترین لوگوں نے دنیا کے ہر شخص سے مال و دولت چھین کر اپنے گھر میں جمع کر لیا ہے، اور سب کو کاغذ کے بیکار پرچیوں پر مطمئن کر کے پیچھا چھڑا لیا ہے۔ آج اربوں انسان یہ پرچیاں لے کر ان کے بنائے ہوئے بینکوں کے پاس جائیں تو کسی بھی انسان کو ان بینکوں کے پاس رکھوایا گیا سونا نہیں ملے گا، الٹا وہ بینک ڈیفالٹ کر کے بھاگ جائیں گے، اور یوں آپ اپنے ہاتھوں میں کاغذ کی پرچیاں، بیکار پرچیاں پکڑے ہوئے پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے۔ بہت سے ماہرین نے معاشیات نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا کہ کرنسی فراڈ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے جو ابھی تک جاری ہے، لیکن انسان اس کے مقابلے میں مکمل طور پر بے بس ہو چکا ہے۔ 10 لاکھ انسانوں میں سے صرف ایک انسان کو نہ سمجھ آنے والی کہانی، جو بہت مشکل ضرور ہے لیکن میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ سب کے سب دوستوں کو اس کہانی کی سمجھ آ جائے، جس کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ اتنا بڑا فراڈ ہے تو پھر اس فراڈ سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ کیا ان بدماشوں کے پنجے سے نکلنے کے لیے کسی نے آج تک کوشش کی بھی ہے؟ جی ہاں، بالکل کوشش کی ہے، لیکن ان لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا۔ مثال کے طور پر ملائیشیا کے مہاتیر محمد نے 2003 میں ڈالر کے فریب سے نکلنے کے لیے اقدام کرنے کی کوشش کی تو اس کی 35 سال کے اقتدار کو لمحوں میں ختم کر کے اس کی جگہ بداوی کو ملائیشیا کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اسی طرح عراق کے صدام حسین نے جب 2000 میں یہی کوشش کی تو اس کا جو انجام ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اسی طرح اب لیبیا کے کرنل قذافی نے سونے کو کرنسی بنانے کی کوشش کی تو اس کا جو حشر ہوا وہ کسی سے چھپا نہیں۔ بدماشوں کا کہ یہ گروہ اتنا طاقتور ہے کہ کسی بھی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے جو ان کے مقاصد کو ناکام کرنے کی معمولی سی بھی کوشش کرتا ہے۔ میرے الفاظ آپ یاد رکھیے گا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ ردی کاغذ کے ذریعے فراڈ کا نظام اگلے کچھ سال کے اندر اندر مکمل طور پر اپنی موت مرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس دنیا کا تصور کیجئے جہاں لوگ ردی کاغذوں کے تھیلے بھرے ہوئے اصل کرنسی یعنی سونے چاندی کی
تلاش میں پھر رہے ہوں گے، لیکن ان کو اپنی خوراک خریدنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ ساری دنیا کا سونا چاندی صرف چند افراد کے قبضے میں ہے، اور آپ آج کاغذی کرنسی کو لے کر اکٹھے ہو کر ان سرمایہ داروں کے پاس اپنا سونا لینے جائیں تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ مہاتیر محمد قذافی، صدام کی طرح ایک بار پھر کچھ طاقتوں نے ڈالر کے نظام کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر لگتا ہے کہ اس بار معاملہ مختلف ہوگا۔ اس بار کسی کو اس گستاخی کی سزا نہیں دی جا سکے گی، کیونکہ اب وہی کام روس اور چین جیسی دو طاقتیں کرنے جا رہی ہیں۔ یہ جتنی بڑی طاقتیں ہیں، ان کو روکنے کے لیے بھی اتنی ہی بڑی طاقتوں کا استعمال کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ایسی جنگ شروع ہو جائے جو یا تو اس فراڈ کو مکمل طور پر ختم کر دے گی یا پھر پوری دنیا ایٹمی اسلحے کی آگ میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی۔